اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 26واں درس دینے جا رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت قصی کو جو 5 منصب عطا کیے گئے تھے، جن کے نام حجابہ، رفادہ، سقایا، ندوہ اور لواء تھے، تو آج ہم ان مناصب کی وضاحت کریں گے کہ ان کو مناصب کو کیا کہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا تھی۔ تو برادران اسلام، یہ اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں پر اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا جو منصب ہے وہ حجابہ ہے۔ حجابہ ایک جلیل القدر منصب تھا۔ اس سے مراد کعبہ شریف کی خدمت کے فرائض انجام دینا تھا۔ یہ منصب بھی قصی نے ایجاد کیا تھا۔ جس قبیلہ کو یہ منصب تفویض کیا جاتا، بیت اللہ شریف کی کنجیاں بھی اس کے حوالے کر دی جاتی۔ کعبہ کے دروازے کو کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی۔ کعبہ میں جو امانتیں رکھی جاتی اور جو نذرانے اور تحائف لوگ وہاں پیش کرتے تھے، اس کی حفاظت بھی اسی آدمی کے ذمہ ہوتی تھی۔ اور دوسرا جو منصب تھا وہ تھا رفادہ۔ قصی نے مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگو، حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اس کے گھر کے زائر ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مہمان ہیں کہ جس کی میزبانی اور ضیافت ہمارا فریضہ ہے۔ تم سب اپنے مالوں سے حصہ دو۔ تو فرماتے ہیں تاکہ ایک ایسا اجتماعی فنڈ قائم کیا جائے جس فنڈ کے ساتھ ہم ان کی ضیافت کر سکیں۔ جو ہی اس نے یہ اعلان کیا تو آپ کی قوم نے ان کے پاس جو رقم تھی، جتنا توفیق تھی، انہوں نے جمع کیا۔ تو لہذا ایک ایسا فنڈ قائم کر دیا گیا جس فنڈ سے حجاج کرام جو وہاں تشریف لے کر آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا۔ اسلام کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین، حتیٰ کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کرام کی ضیافت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جب عباسی خلافت کا چراغ گل ہو گیا تو رفادہ کا یہ انتظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ یہ تھا رفادہ۔ اب تیسرا جو منصب ہے اس کو سقایا کے نام سے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حجاج کو پانی پلانے کا یہ منصب، حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں زبیب یعنی کشمش ڈال دیتے تاکہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ پھر جب وہ پانی میٹھا بن جاتا تو حجاج کرام کو وہ پانی پیش کیا جاتا، حجاج کرام وہ پانی پیتے تھے۔ اگلا جو چوتھا منصب ہے وہ ندوہ ہے۔ اسے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر آپ اس کو اصطلاح میں اگر دیکھیں، آج کی اصطلاح میں تو پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا کہہ سکتے ہیں۔ دار ندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف کے اندر کھلتا تھا۔ اس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور پیش آمدہ سیاسی، معاشی اور عمرانی مسائل کے بارے میں مشورہ کرتے اور کسی نتیجہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اس کی رکنیت کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی رکن کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو، اور ان کی سماجی تقریبات بھی یہاں پذیر ہوتی، نکاح کی تقریبات بھی یہاں منائی جاتی۔ جو بچی بالغ ہوتی تو اس کے اوپر جو چادر اوڑھنے کی یعنی دوپٹہ اوڑھنے کی، اس کو پردہ کرنے کی ایک رسم ہوتی تھی، وہ بھی اسی ہی ادارہ کے اندر اس کو بھی منایا جاتا۔ اور جو بچوں کے ختنے ہوتے وہ بھی اسی عمارت کے اندر ہی کیے جاتے، یہاں تک کہ بہت سی جو ان کی رسومات ہیں ان کو ان کے اندر کی جاتی۔ دار ندوہ کی یہ وسیع عمارت قصی نے تعمیر کرائی۔ قصی نے یہ دار ندوہ اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دی۔ اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حزام نے کی ملکیت میں آئی۔ انہوں نے امیر معاویہ کے زمانے میں 1 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔
امیر معاویہ نے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے شرف اور ان کی عزتوں کو فروخت کر دیا ہے۔ تو حکیم نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، حکیم نے کہا کہ عزتوں کے سارے معیار ختم ہو گئے بجز تقوی کے، بخدا میں نے اسے شراب کے ایک مشک کے عوض جاہلیت کے زمانہ میں خریدا تھا، اب اسے 1,00,000 درہم کے اندر فروخت کیا ہے، اور آپ کو میں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ یہ ساری رقم میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر پوچھا، آپ خود فرمائیے، بتائیے، فیصلہ کیجئے کہ خسارہ میں کون ہے؟ حضرات محترم، یہ تھے ان لوگوں کے مناظر۔ پھر جو آخری منصب ہے جسے ہم اللواء کے نام سے جانتے ہیں، ایسے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور کی جو وزارت دفاع ہے وہ اس کے ہم معنی ہے۔ منصب بھی قصی نے ہی ایجاد کیا۔ جب کوئی اجتماعی خطرہ درپیش ہوتا تو قومی علم کا علم بردار کھلے میدان میں گاڑ دیتا، گویا وہ اس کی طرف اعلان ہوتا کہ اے اہل وطن، اپنے وطن اور قوم کی آزادی کو جو خطرہ درپیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے سر بکف میدان میں آ جاؤ۔ جب علم لہرانے کا واقعہ رونما ہوتا تو سارے سردار بلا کسی استثناء کے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرہ میں ان اداروں کو قائم کر کے قصی نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا، اہل عرب کو نظم و ضبط کا پابند بنایا، اور بنانے کے لیے یہ پہلی کامیاب کوشش تھی۔ کعبہ کی جو عمارت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ زمانہ دراز گزر جانے کے بعد بوسیدہ ہو چکی تھی۔ قصی نے اس کو گرا کر کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد قصی کے حصہ کے اندر آیا۔ جس طرح پہلے آپ سن چکے ہیں دروس کے اندر، اور دار ندوہ کی آپ پہلے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دار ندوہ کا اہتمام بھی قصی نے کیا۔ اس ایک تعمیر سے پہلے اہل اسلام صلاح مشورہ کے لیے، اہل مکہ صلاح مشورہ کے لیے جمع ہونے کی جب ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کسی کوہ کے اندر یا کسی غار میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی دار ندوہ سے اہل مکہ کی منظم ریاست اور ان کی مربوط سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ برادران اسلام، قصی کے حالات کے ضمن میں اگر اہل مکہ کی سیاسی زندگی اور مختلف قبائل کے رواج جو زوال کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے تو قارئین یعنی سامع حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قارئین کے لیے فائدہ سے خالی مند نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو پچھلے دروس کے اندر بتایا تھا کہ مکہ شہر کے وجود میں آنے کے قبل جو اشخاص یہاں اقامت گزیر ہوئے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جو اس وقت طفل شیرخوار تھے۔ تو حضرات محترم، آپ کی ایڑیوں کی رگڑ جہاں تھی، اللہ کریم نے وہاں ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے اللہ کریم نے وہاں ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ پر ایک ایسا چشمہ جاری کیا جو چشمہ لوگوں کے لیے سرابی کا باعث بنا، لوگوں کی پیاس بجھانے کا باعث بنا، جسے آب زمزم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد بنو جرہم کا قبیلہ ادھر سے گزرا، یہاں وادی میں پانی کا رواں دواں چشمہ دیکھ کر انہوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب سن بلوغ کو پہنچے تو ان کی شادی بنی جرہم کے ایک خاتون سے ہو گئی۔ اس شادی نے دو اجنبی قبیلوں کو رشتہ مصاہرت میں پرو دیا، اجنبیت ختم ہو گئی، باہمی محبت اور خیر سگالی کے جذبات نے تعلقات کو مستحکم اور مضبوط بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نابت نے جب زمام کار اپنے ہاتھ میں لی تو ان کے عہد اقتدار میں ان کے 12 بھائیوں اور ان کی اولاد نے ایک کثیر تعداد قبیلہ کی شکل اختیار کر لی۔ جب آپ نے وفات پائی تو مزاد بن عمر جرہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت کے منصب پر قبضہ جما لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے خاندان کے افراد نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، کیوں؟ ایک تو بنی جرہم ان کے نانحال تھے، وہ اپنے ماموں و ماموں زاد بھائیوں سے جنگ و دجال کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے،
نیز حرم کی پاک سرزمین پر بھی انہوں نے خون ریزی و قتل و غارت کو بھی روا نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بڑی شرافت سے مزاد بن عمر کے کردار کو تسلیم کر لیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بنو جرہم صراط مستقیم پر گامزن رہے اور حضرت خلیل علیہ السلام کی ملت کے احکام بجا لاتے رہے، لیکن مرور وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار کے خمار اور دولت کی لالچ جو کثرت کی وجہ سے نشہ نے ان کے کردار کو داغدار کر دیا۔ بیادان اسلام، پھر وقت گزرتا گیا ان کی اخلاقی حالت اتنی بگڑ گئی کہ دور دراز علاقے سے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے اور کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، ان کے اموال کو وہ لوٹ لیتے تھے، ان کو دھوکہ دیتے تھے۔ ان کی یہ عادت بن گئی، جو نذران کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر آتے زائرین پیش کرتے انہیں بھی وہ ہڑپ کر جاتے تھے، ان کے پاس جو امانتیں تھی ان میں بھی وہ خیانت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب صبر کا دامن جس سے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے آخرکار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ وہ تیاری مکمل کرنے کے بعد بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی نے ان سے وہ ہمت و جرأت سلب کر لی تھی جس کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بدعمالیوں کے باعث نصرت خداوندی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور قبائل بنو جرہم اور بنو خزاعہ کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ برادران اسلام، بنو جرہم زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بنو خزاعہ نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ مکہ چھوڑ کر اپنے قدیم آبائی وطن یعنی یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلتے وقت ان کے غم و اندوہ و حسرت و ندامت کا کیا عالم تھا، اس کا کچھ اندازہ بھی ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہی تھی اس وقت۔ اور کیا کہا تھا کہ جس روز ہم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ارجون سے لے کر کوہ صفا تک ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور مکہ میں داستان سرائی کی کوئی محفل بھی کبھی نہیں سجی تھی۔ نابد کے بعد بیت اللہ شریف کے ہم ہی متولی بنے، ہم بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے اور خیر سگالی سب کو معلوم ہے، اور یہ خبر جو ہے سب کو معلوم ہے۔ برادران اسلام، بے شک ہم ہی مکہ کے باشندے تھے، لیکن ہمیں گردش لیل و نہار نے اور زمانہ کی تیز کاٹنے والی تلوار نے برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ولی عہد اپنے دوسرے فرزند کیدار کو مقرر کیا، اور کیدار کی 37ویں پشت عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا، اگرچہ وہ ان کے ماموں تھے، تاہم بنو جرہم نے ان کو 207 عیسوی میں مکہ سے نکال دیا، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا جو بت پرستی میں تھا ساتھ نہ دیا تھا۔ قاضی صاحب کی اس تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت مکہ مکرمہ کی حکمرانی کا منصب اولاد اسماعیل میں ہی رہا، اور عدنان جو آپ کی 37ویں پشت پر تھے کے بعد بنو جرہم نے بیت اللہ کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی زمام حکومت اولاد اسماعیل سے چھین لی اور ان کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ لیکن حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون کی تحقیق سے علامہ دالان کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نابد بن اسماعیل نے جب وفات پائی تو ان کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت پر حارث بن وفاد یا حارث کے والد مداد بن عمر نے قبضہ کر لیا، یعنی حارث بن مداد نے خود یا حارث کے والد نے قبضہ کر لیا۔ ان دو اقوال میں تطبیق کی یہ صورت نکل سکتی ہے، یا تو بیت اللہ شریف کی تولیت اولاد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہی، اور مکہ کی زمام حکومت بنو جرہم نے اولاد اسماعیل سے چھین لی ہو، لیکن 207 عیسوی میں حالات اس طرح بگڑ گئے ہوں گے کہ بنو جرہم نے بیت اللہ شریف کی تولیت پر قبضہ کر لیا ہو اور بنو اسماعیل کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہو، یا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت نابد کے بعد بیت اللہ شریف کی تولیت اور مکہ کی مسند اقتدار دونوں پر بنو جرہم نے قبضہ کر لیا ہو اور اولاد اسماعیل کو عزت کے دامن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہو، لیکن کیونکہ وہ ان کے بھانجے تھے
لیکن وہ 207 عیسوی میں بنو جرہم نے اولاد اسماعیل کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کر دیا، اور بنی جرہم کے بارے میں تو یہ تصریحات ملتی ہیں کہ وہ مکہ کے زائرین کو لوٹ لیا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کے اندر جو نذرانے رکھے جاتے تھے وہ ان کے اندر بھی خیانت کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، اس طرح بہت سی باتیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بت پرستی کا جو الزام ہے وہ تحقیق طلب ہے، کیونکہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا، جیسے پہلے میں نے آپ کو دروس کے اندر بتایا تھا کہ عمر بن لوہی نے کی، جو خزاعہ کا رئیس تھا۔ تو یہ قبیلہ مکہ سے بنو جرہم کے جلا وطن ہونے کے بعد یہاں آ کر صاحب اقتدار ہوا۔ مکہ مکرمہ سے بنو جرہم کے اقتدار کا خاتمہ صرف بنو خزاعہ کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بنو بکر بن عبد مناف کا بھی یہ بہت بڑا حصہ تھا۔ ان تینوں قبائل نے مل کر متحد ہو کر بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی۔ تو برادران اسلام، یہ تھے جو واقعات کہ جن کی وجہ سے عرب کے اندر بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، اور یہ ان کے اندر جو اختلافات ہوتے رہے، لیکن بالآخر فتح جو ہوتی ہے حق کی ہوتی ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ امام بن اسحاق سے مروی ہے کہ قبیلہ جرہم کو بیت اللہ شریف سے نکالنے والے صرف بنو خزاعہ نہیں تھے، بلکہ ان کے گمراہیوں پر نفرت کے اظہار کرنے والوں میں خزاعہ و کنانہ برابر کے شریک تھے۔ وہ اس میں سب سے زیادہ حصہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر اور بنو غبشان رکھتے تھے۔ عمر بن حارث نے مداد میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ بنو جرہم کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کی طرف نکل گئے، اور ترک وطن سے پہلے انہوں نے حجر اسود اور کعبہ کے تمام اموال کو چہ زمزم میں پھینک کر دفن کر دیا۔ بنو خزاعہ عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ پر حکمرانی کرتے رہے۔ انہی کا ایک بدبخت فرد عمر بن لوہی، جو اپنے زمانہ میں اپنے قبیلہ کا سردار تھا، اور ملک عرب میں بت پرستی کی لعنت پھیلانے کا باعث بنا۔ حضرات محترم، یہ تھا وہ واقعہ کہ جس کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا نے لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کیا کیا کام کیے، ان کی بھلائیوں کے لیے کتنی کوششیں کی۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کی آسائش کے لیے، ان کی خوشگواری کے لیے ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھوک مٹاتے تھے، پانی پلانے کے بندوبست کیا کرتے تھے، یقیناً وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، مقرب بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہمیں ان شخصیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔